صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جادو کرنا اور کروانا حرام ہے۔ آیت کریمہ سے جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جادو انتہائی نقصان دہ ہے، اسے ہرگز نہیں سیکھنا چاہیے اور نہ ہی اس کام میں کبھی پڑھنا چاہیے۔ دارالفتویٰ اہل سنت کے فتویٰ میں سے کچھ حصہ سنیے اور لکھتے ہیں کہ کالا جادو ناجائز اور حرام بلکہ کفریہ باتوں اور کاموں پر مشتمل بھی ہوتا ہے، اس لیے کالا جادو کرنا کروانا سخت ناجائز حرام گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر جادو میں کسی قسم کی کوئی کفریہ بات بھی ہو تو جادو کرنے والا کافر بھی ہو جاتا ہے، اور جادو کروانے والا بھی اگر ان کفریہ باتوں میں کسی طرح شریک ہو تو وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی ہے کہ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آئی اور وہ شدت سے رو رہی تھی، کہتی تھی ہائے میں ہلاک ہو جاؤں گی، مجھے اس پر بہت رحم آیا۔ کہتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھا کیا وجہ ہے، تو بولی میرا شوہر کہیں چلا گیا تھا، مجھے بہت تشویش ہوئی، چنانچہ میں نے ایک بڑھیا کے ساتھ مشورہ کیا، وہ مجھے بابل میں ایک کنویں کے پاس لے گئی، وہاں دو شخص تھے، میں نے ان سے کہا میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں، انہوں نے بہت سمجھایا کہ مت سیکھو یہ کفریہ جادو ہے، مگر میں نہ مانی۔ آخر انہوں نے کہا قریب ہی جو تندور نظر آ رہا ہے نا اس کے اندر پیشاب کر کے آؤ۔ کہتی میں گئی، جو ہی اس میں پیشاب کیا تو میرے سینے سے ایک نورانی کڑا نکلا اور آسمان کی طرف جا کر غائب ہو گیا۔ میں واپس آ کر میں نے یہ ماجرا ان شخصوں کو بتایا، وہ بولے یہ تمہارا ایمان تھا جو تمہارے سینے سے نکل چکا ہے، اب تو جادو میں ماہر ہو چکی ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس وقت سے میں جادو میں اتنی ماہر ہوں کہ میں دانا زمین میں دبا کر منتر پڑھتی ہوں تو فوراً ہی اگ جاتا ہے، اس سے سٹا بھی بن جاتا ہے، پک بھی جاتا ہے اور آٹا بھی بن جاتا ہے، مگر میں اپنے دل سے ایمان نکل جانے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل پوچھنے آئی ہوں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پردہ فرما چکے ہیں، لہذا تم صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسئلہ پوچھ لو۔ اب وہ خاتون صحابہ کرام علیہم رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئی، مسئلہ عرض کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا جادو چھوڑ دو، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، تمہارا نور ایمان دوبارہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس عبرتناک روایت میں غور فرمائیے، اس میں ایک تو والدین کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ماں باپ کی خدمت کی برکت سے نور ایمان نصیب ہوتا ہے، اور پہلے سے ایمان موجود ہو تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جادو کی برائی دیکھیے کہ جو بندہ جادو سیکھتا ہے اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس برائی یعنی جادو کرنے اور کروانے سے محفوظ رکھے، کاش ایمان کی سلامتی کی فکر نصیب ہو۔